مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 16 محرم 1447 ہجری بمطابق 11 جولائی 2025 عیسوی۔ موضوع اخلاص اور سنت کی پیروی کی اہمیت۔ خطیب فضیلۃ الشیخ خالد المہنا حفظہ اللہ، ترجمہ ثناء اللہ صادق تیمی۔ یقیناً ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور اس سے مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی یعنی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، اللہ کے بندو، مسلمان بندوں پر اللہ کی رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے انہیں ایمان کی ہدایت دینے کے بعد ان کے لیے خود تک پہنچانے والی سلامتی کی راہیں واضح کی، جو چلنے والوں کو ٹھوس شریعت اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھتی ہیں۔ یاد رہے کہ ایمان کے عظیم ترین دلائل، نشانات، براہین اور ستونوں میں سے ہے اللہ کے لیے اخلاص برتنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا۔ یہ دو ایسی شرطیں ہیں کہ صرف ان سے ہی ایمان درست ہوگا، صرف انہی کے راستے سے اللہ تک رسائی ہوگی، اور صرف ان پر ہی استقامت حاصل ہوگی۔ اور اللہ کے بندو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان گفتار و کردار سے عبارت ہے، جیسا کہ اس پر اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت دلالت کرتی ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ہدایت دے گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس کریمانہ وعدے کے مستحق وہ لوگ ہیں جن کے یہاں ایمان بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے مطابق اور اس کے تقاضوں کے حساب سے اللہ کے لیے اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے طور پر نیک اعمال بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتائیے جس کے بارے میں آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لا۔ کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جا۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع باتوں میں سے ہے۔ یہ اسلام کے اصولوں کو سب سے زیادہ شامل حدیثوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دین کے منہج کو نشان زد کر دیا، اس کے اندر اللہ تک پہنچنے کی راہ مختصر کر دی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھ کہ وہ رب ہے، خالق ہے، مدبر ہے، صفات کمال و جمال سے متصف ہے، ایک معبود ہے جو تمام قسم کی عبادتوں کا مستحق ہے۔ پھر اس عہد و قرار کی اپنے اعضاء و جوارح سے اپنے رب کی اطاعت پر ثابت قدم رہ کر تصدیق کر، وہی طور کے اس کی حکم کی بجا آوری کر، اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جا، اور اس استقامت پر ڈٹا رہ، اس پر ہمیشگی برت، یہاں تک کہ تیرے اوپر موت کے وقت رحمت کے فرشتے اس خوشخبری کے ساتھ نازل ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان و استقامت کو اپنے اس قول سے بشارت دی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا
جاتا تھا، خوشی مناؤ۔ آیت کریمہ میں اس بات کی دلالت پائی جاتی ہے کہ اعمال کی قبولیت توحید کی درستی پر موقوف ہے، اور یہ کہ توحید اعمال پر مقدم ہے، ان کے مقبول اور معتبر ہونے کی شرط ہے۔ مسلمانوں، جب اللہ تعالیٰ پر ایمان دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے تو وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے اور نیت و ارادے کو صرف اسی کے لیے یکسو کرنے کو لازم کر دیتا ہے۔ وہی طور کے بندہ اپنی تمام عبادتوں میں صرف اپنے رب کا قصد کرے اور ہر نیکی اور عبادت کے ذریعے اپنے مولا کا تقرب چاہے، یہی لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مطلب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان دلوں میں معبود برحق کی عظمت، اس کے لیے خود سپردگی، مکمل محبت، خوف اور امید پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اخلاص بندے سے ایمان کے تمام اصول و فروع میں مطلوب ہے اور تمام قلبی و عملی عبادات میں شرط ہے، بلکہ اخلاص ہی وہ بنیاد و اساس ہے جس پر عبادتیں قائم اور استوار ہیں۔ تاہم بندہ محض اخلاص ہی کے ذریعے اپنے رب تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہیں وہ ایمان کے اس درجے کو پا سکتا ہے جو اسے حقیقی مومن کہلانے کا مستحق بنائے، جب تک کہ اس کے اعمال صاحب شریعت اور ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، جن کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اور جن کی رہنمائی سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسے پسند کرتا ہے، کس بات سے راضی ہوتا ہے اور کسے قبول کرتا ہے۔ یہی محمد رسول اللہ کی گواہی کا مطلب اور تقاضا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے لیے طاعت و بندی کے ذریعے فرما برداری کی تصدیق ہے۔ یہی اسلام کی اصل تفسیر ہے، کیونکہ اسلام دراصل نام ہے توحید کے ساتھ اللہ کا فرما بردار بنا جائے، طاعت کے ساتھ سر تسلیم خم کیا جائے، شرک سے پاک و صاف ہوا جائے، جیسا کہ حق تبارک و تعالیٰ کا فرمان اس پر شاہد ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا، ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ قول نہ ہو، اور ایمان اور قول دونوں درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے ساتھ عمل نہ ہو، اور ایمان، قول اور عمل تینوں درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے ساتھ سنت کی موافقت کی نیت نہ ہو۔ بس جس نے اللہ کے لیے اخلاص اور طاعتوں میں صرف اسی کی رضا کو چاہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا تو اس نے دین کے دونوں بنیادی اصولوں کو جمع کر لیا۔ پہلا یہ کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ ہم اسی کے اصول کردہ طریقے سے اس کی عبادت کرتے ہیں، بدعتوں کے ذریعے اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اس طرح عمل کرنے والا شخص اپنے منہج و طریقے کے ذریعہ ان گمراہ لوگوں سے جدا ہو گیا جنہوں نے شرک کیا اور اپنے رب کے لیے دین کو خالص نہ کیا، یا اس کی عبادت اس طریقے سے کی جس کا اللہ نے حکم دیا اور نہیں اسے مقرر کیا۔ اس طرح وہ رب العالمین کے رسول کا اتباع نہ کر سکے بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے بن گئے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی پرحکمت کتاب اور اپنے معزز نبی کی سنت سے نفع دے۔ میں یہی بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے حکم دیا کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اور درود و سلام ہو محمد پر جو اس کے بندے، دوست اور چنیدہ ہیں۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کے بارے میں فرمایا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ جلیل القدر امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا، یعنی عمل سب سے زیادہ خالص اور درست ہو۔ اگر عمل درست ہو مگر خالص نہ ہو تو قبول نہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ خالص اور درست دونوں ہو جائے۔ اور خالص وہ عمل ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، اور درست وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، چنانچہ ان کے نزدیک حلال وہ تھا جسے نبی نے حلال بتایا، اور حرام وہ تھا جسے نبی نے حرام قرار دیا۔ دین وہی تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ وہ پانچوں نمازیں وقت پر اللہ کے حکم کے مطابق بعد جماعت مساجد میں ادا کرتے تھے، اور رمضان کے روزے رکھتے تھے، بیت اللہ کا حج کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، اور ہر اس چیز کے ذریعے وہ اللہ کی عبادت کرتے جس کا ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا۔ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارتے، نہ آسمان و زمین میں سے کسی چیز کو، نہ فرشتوں کو، نہ ستاروں کو، نہ انبیاء
انبیاء کو نہ ان کے مجسموں کو، بلکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب شرک ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ وہ کسی مخلوق کو نہیں پکارتے تھے، نہ فرشتے کو، نہ جن کو، نہ انسان کو، خواہ وہ نبی ہو یا غیر نبی، نہ ان کی قبر کے پاس اور نہ ان سے دور۔ وہ صرف اللہ سے مدد مانگتے، اسی سے نصرت طلب کرتے، صرف اسی پر بھروسہ کرتے اور کسی غائب یا مردہ مخلوق کو نہ پکارتے اور نہ ہی اس سے فریاد کرتے، نہ اس سے شکوہ کرتے اور نہ اس سے مغفرت طلب کرتے اور نہ ہی ہدایت و نصرت، بلکہ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ سے طلب کرتے۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت اور فضل کے واسطے سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے تمام اعمال نیک اور تیری رضا کے لیے خالص کر دے اور کسی کو ان میں سے کوئی حصہ نہ دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد نہ پھیر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنی راہ پر چلا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ مسلمانوں، آج کے اس مبارک دن میں زبان سے ادا کیا جانے والا سب سے افضل عمل اپنے نبی پر بکثرت درود و سلام بھیجنا ہے، لہٰذا اس کی پابندی کرو تاکہ تم بھرپور اجر کے مستحق بن جاؤ اور رحیم و غفور اللہ کی مغفرت تمہیں حاصل ہو۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ہمارے نبی، پیشوا اور سردار محمد پر اتنی بار جتنی بار ذکر کرنے والے آپ کو یاد کریں اور جتنی بار غافل لوگ آپ سے غافل رہیں۔ اے اللہ، نبی کے چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو، جو کہ سنت رسول پر چلنے والے تھے، اور تمام صحابہ کرام اور تابعین سے بھی راضی ہو جا، اور ان لوگوں سے بھی جو قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کریں، اور اپنے فضل و احسان کے ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل کر، تیرے اور تیرے دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر، اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرمائے قوی اے عزیز۔ اے اللہ، دنیا بھر میں ہمارے کمزور مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو جا اے رب العالمین۔ اے اللہ، فلسطین میں صہیونی غاصبوں اور ظالموں پر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کے کمزوروں پر رحم فرما، ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا، خوفزدہ کو امن دے اور ان کے حالات درست کر دے۔ اے اللہ، ان کا اپنی طرف سے کوئی معاون و مددگار متعین کر دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گھروں اور وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے پیشواؤں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو، انہیں نیکی اور تقوی کی راہ پر گامزن رکھ۔ اے اللہ، ان کی اور ان کے ولی عہد کو ان کاموں میں مدد فرما جن میں عوام اور مملکت کی بھلائی ہو۔ اے رب العالمین، پاک ہے ہمارا رب جو عظمت والا ہے ان تمام باتوں سے جو یہ مشرک لوگ بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو، اور سبھی تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔